السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک ہونے والی موتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، جم کر رہا ہوتا ہے، اچانک سے سانس پھولتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی چل رہا ہوتا ہے، چھینک آتی ہے، 4 قدم آگے بڑھتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا سوتا ہے، صبح دیکھتے ہیں تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، سوتا رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی جو بالکل فٹ تھا، بہترین غذائیں کھاتا تھا، جم کرتا تھا، اپنے کھان پان کا پورا دھیان وہ رکھتا تھا، لیکن اچانک سے نسوں میں خون جم جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ بھائی یہ چل کیا رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ اچانک ہونے والی موتوں کا سلسلہ اتنا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اسلام کی روشنی میں آج میں آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ اچانک ہونے والی موتیں بڑھ جائیں گی، آدمی اچانک سے مر جائے گا۔ پہلے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آدمی بیمار ہوتا تھا، علاج چلتا تھا، پھر وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی تھی اور آدمی کو احساس ہو جاتا تھا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، تو پھر وہ اپنے بچوں کو وصیت بھی کرتا تھا، نصیحت بھی کرتا تھا، جو بھی اس کے ادھورے کام پڑے ہوتے تھے، قرضہ ہوتا تھا، وہ سب ادا کرتا تھا، ساری چیزیں اپنی سیٹ کر لیتا تھا، توبہ کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، پوری وہ اپنی تیاری کر لیتا تھا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور جب وہ دنیا سے جائے تو بالکل فری ہو جائے، جس کے قرضے ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں، بچوں کے لیے جو کرنا ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو اس کو احساس ہو جاتا تھا 2 مہینے 10 دن پہلے، اور پھر وہ ان دنوں میں اپنی پوری تیاری آخرت کی اور دنیا میں ادھورے کاموں کو سمٹا لیا کرتا تھا۔ لیکن آج کل یہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، 1 گھنٹے بعد خبر آتی ہے کہ ارے وہ انتقال کر گیا۔ ارے 1 گھنٹے پہلے تو وہ ہمارے ساتھ بالکل صحیح بیٹھا تھا۔ اور یہ اچانک ہونے والی موتوں کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ صبح کا اخبار اٹھا کے دیکھیں، آپ جیسے ہی آپ اخبار کا پیج فرنٹ ہو، بیچ کا ہو، بیک کا ہو، کوئی سا بھی پیج آپ اخبار کا اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو بہت ساری خبریں یہی ملیں گی۔ 4 ان کا انتقال، 5 ان کا انتقال، کرنٹ سے، فلاں سے، صبح اٹھا ہی نہیں، رات کو یہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک۔ اور آج کل آپ دیکھیے اچھے سیلیبریٹیز، ایک تو یہ ہے کہ چلو حادثے اور ایکسیڈنٹ ہو گئے وہ الگ بات ہے، یہاں تو آدمی بالکل صحیح سلامت ہے، فٹ ہے ایک دم، ساری دوائیں بھی وہ اچھے سے لے رہا ہے، اپنی باڈی کا خیال بھی رکھ رہا ہے، کھانے پینے کا بھی خیال رکھ رہا ہے، لیکن بس اچانک سے انتقال ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اچانک ہونے والی موتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ صبح صحیح سلامت آدمی ہوگا، شام کو پتہ چلے گا انتقال کر گیا، اچانک سے موتیں ہونے لگیں گی۔ آج ہم لوگ اس حدیث کو جب سامنے رکھتے ہیں اور آج کل کے حالات کو دیکھتے ہیں تو بالکل یہ حدیث آج کل کے ٹائم پر بالکل فکس بیٹھتی ہے کہ آپ دیکھیے کتنی موتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز ٹھیک ہے کچھ بھی کہیں، ڈاکٹرز کا کام ہے ان ریزنز کو پتہ کرنا، یہ ہارٹ اٹیک کیوں بڑھ رہا ہے، خون اچانک سے کیوں جم رہا ہے، چھینک آئی آدمی چلا گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، انسان کو جو بنانے والا ہے، اس کی دھڑکنوں پر جس کو اختیار ہے وہ ہے اللہ، وہ ہے ہم سب کو بنانے والا۔ ہماری روح پر، ہماری دھڑکنوں پر، ایک ایک ذرے پر جس کا اختیار ہے، جو قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ ہے اللہ۔ اور یہ تب تک ہوتا رہے گا۔ قیامت کی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہے نا ہمارے سامنے، ان چیزوں کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں کب ظاہر ہوں گی؟ جب سود حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، جب زناکاری عام ہو جائے گی، دھوکہ دھڑی عام ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، بیوی کو سب کچھ مان لیا جائے گا، عیاشیاں، شراب، نشہ، یہ سب کچھ عام ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور پھر جب حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگیں گی تو پھر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جتنا ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کریں، جتنا ہو سکے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ نہیں معلوم کہ آج ہم رات کو صحیح سلامت سو رہے ہیں، کل صبح اٹھ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ نہیں معلوم کہ ابھی ہم صحیح سلامت بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ نہیں معلوم کہ ہم جو جم کر رہے ہیں نا، کیا پتہ جم سے ہم باہر جا بھی پائیں جم کر کے کہ نہیں جا پائیں، موت آ جائے۔
تو یہ جو موتوں کی کثرت، اچانک موتوں کی جو کثرت ہو رہی ہے نا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے، اور موت کی تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلانے کی کوشش کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کرو۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹرز دوا دے سکتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو سالوشن بتا سکتے ہیں، لیکن اس دوا میں شفا ڈالنے والا جو ہے نا، وہ اللہ ہے۔ ڈاکٹر جو سالوشن آپ کو دے رہے ہیں، اور اس سالوشن کو آپ کے لیے فائدہ مند بنانے والی جو ذات ہے نا، وہ اللہ کی ہے۔ تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، لیکن اس بتانے میں شفا ڈالنے کا جو کام ہے وہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، ساری چیزوں کو کرنا، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گڑبڑی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی ضروری ہے۔ اس کی مرضی کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔